خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ، یستفتونک، فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امرؤن، اگر کوئی شخص ہلاکا، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، نہیں اس کا کوئی بچہ، ولہ اختن، اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا، تو اس بہن کے لیے ہے، نصف، آدھا، ما ترک، جو وہ چھوڑ جائے، وہوا، اور وہ خود، یرثھا، اس بہن کا وارث ہوگا، ان لم یکن، اگر نہیں ہوا، لہا، اس بہن کا، ولدن، کوئی بچہ، فإن کانتا، پھر اگر وہ دونوں ہوں، اثنتین، دو، کانتا، دو لڑکیاں، دو بہنیں، فلہما، تو ان دونوں کے لیے ہے، الثلثان، 2/3، 2/3، مما ترک، اس میں سے جو اس نے چھوڑا، وَإِن كَانُوا، اور اگر ہوں وہ، اخوتاً، کئی بھائی بہن، رجالاً، مرد، ونساء، اور عورتیں، فللذکر، تو مرد کے لیے، مثلو، مانند، حظ الانثیین، حصہ ہے دو عورتوں کا، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ بھٹک نہ جاؤ، واللہ، اور اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے۔ تفسیر، اگلی بات جو ہے سورت کے اختتام پر پھر کلالہ اور میراث کی ہے۔ اب دیکھیے کہ سورت کا کیا خوبصورت انداز ہے نا، ابتدا میں احکام دیے گئے، پھر اختتام پر وہی احکام ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ علم المیراث کتنا اہم ٹاپک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیلنس بھی ہے، کوئی چیز بگننگ اور اینڈ میں ہوتی ہے تو اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی۔ یستفتونک، وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو، جواب دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کون؟ لا والد لہ ولا ولد، جس کے نہ والدین ہوں اور نہ اولاد۔ ہمارے ہاں عام طور پر لا ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کلالہ کے لیے صرف لا ولد نہیں بلکہ لا والد بھی ہونا ضروری ہے۔ کلالہ کی میراث کا حکم آیت نمبر 12 میں بھی گزر چکا ہے، یہاں پر اس کے دوسرے پہلو کا ذکر ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اسی لیے لفظ یستفتون کا آیا۔ آیت نمبر 12 میں کلالہ کے اخیافی بہن بھائی، اخیافی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ ہوں، جبکہ یہاں حقیقی یا اللاتی بہن بھائیوں کا ذکر ہے، تو فرمایا کہ ان امرؤ ہلک، اگر ایک شخص ہلاک ہو جائے یعنی فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، جس کی اولاد نہیں، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہے،
لیکن یہ بہن کون سی ہے؟ یا تو حقیقی بہن یا باپ کی طرف سے، یعنی پیچھے کلالہ کا ذکر جو ہوا تھا وہ مختلف تھا، یہاں سے فلہا نصف، تو اس کے لیے آدھا ہوگا، ما ترکا، جو وہ چھوڑ جائے، کون چھوڑ جائے؟ کلالہ، وہو یرثھا، اور وہ وارث ہوگا اس کا، ان لم یکن، اگر نہیں ہے، لہا، اس کا، ولدن، کوئی بچہ، یعنی اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں وہ دو یا زیادہ بھی، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہیں، مما ترکا، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائے، کون؟ میت، اور باقی ثلث کس کو ملے گا؟ اسبا کو۔ اور اگر اسبا بھی نہ ہو، اسبا کون ہوتے ہیں؟ قریب ترین مرد رشتہ دار ہے، اور اگر اسبا نہ ہو تو پھر کس کو ملے گا؟ پھر یہ دوبارہ بہنوں کو ملے گا، یعنی دوبارہ رد کے طریقے پر انہی کو لوٹ جائے گا۔ وَإِنْ كَانُوا، اور اگر ہوں وہ یعنی وارث، اخوتاً، بھائی، یعنی بھائی بہن مراد ہے، رجالا و نساء، مرد اور عورتیں، تو اس صورت میں وہی طریقہ ہوگا جو عام حالات میں ہوتا ہے میت کی وراثت کی تقسیم کے لیے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے مانند ہے حصہ دو عورتوں کے۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ بات بیان کرتا ہے، کون سی بات؟ یعنی میراث کے احکامات، ان تضلوا، کہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ ان کے بعد لا محذوف ہے یہاں پر، اصل میں یوں تھا اللہ تضلوا، کہ تم نہ بھٹک جاؤ، یعنی تم اپنی خود ساختہ مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کر بیٹھو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وضاحت خود فرما رہا ہے، چونکہ میراث اور ترکہ کا معاملہ کوئی معمولی نہیں، یہ ان امور میں سے ہے جس میں اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کی پابندی کرنا لازم ہے، اور اگر انسان اس سے منہ موڑے تو وہ اس کے اپنے ہی حق میں نقصان دہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کلالہ کی میراث کی تقسیم میں 2 اصول مد نظر رکھے جائیں گے۔ اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی موجود ہوں تو سوتیلے محروم رہیں گے، اور اگر حقیقی نہ ہوں تو پھر وارث سوتیلے بہن بھائی بنیں گے، یا وراثت سوتیلوں میں تقسیم ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ کلالہ کے بہن بھائیوں میں میراث اولاد کی طرح تقسیم ہوگی، یعنی اگر صرف ایک ہی بہن ہو تو اسے آدھا ملے گا، جیسے کہ ایک بیٹی کی صورت میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان میں 2/3 تقسیم ہوگا، یہ بات بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ۔ اگر ایک ہی بھائی ہو تو تمام ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ ہوگا۔ تو یہی بات دراصل یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ یہ تو اصول کی بات ہے نا، جب حقیقی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو بہت ساری چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں، پھر تقسیم ہوتی، لیکن فی الحال اتنا سمجھ لینا آپ کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔